शाह साहब इधर आए, शाह साहब इधर आए, शाह साहब इधर आए, शाह साहब आओ सर आज मैंने करें सर, एक मिनट खान साहब को आने दें, रास्ता छोड़े आए सर, एक सेकंड एक मिनट लोगों को आने दो, ये सब आ जाएंगे, आप खड़े सब आगे शफकत ये क्या नादिर क्या प्लीज एक मिनट आप आए जी मियां साहब मैं साहब आ जाए प्रोटोकॉल का तकाजा बड़ा जरूरी है प्लीज मियां साहब इधर ही खड़े रहीम तुम इधर आओ ना रहीम तुम आओ इधर ओके आपके गाड़ी में सर क्या किसने किया है वो आपके गाड़ी में जल्दी कौन सा वाला कौन सा वाला मैं रेगुलर 17 साल से काम कर रहा हूँ मैं और मैं एक्सप्रेस अखबार से ये देखे मुझे मारा और मुझे अंदर नहीं आना चाहिए। अभी बात में करेंगे अभी बात में करते कौन सा था कौन था जो गेट पे नहीं होता ये बैरियर पे वो शहबाज है ना उससे लड़ाई हुई उधर पीछे वहाँ पे हुई है कौन है शहबाज और मेजर साहब के नीचे होते हैं जो नहीं है कंपनी वाले एक एक्सक्यूज डाले खान साहब एक्शन लेंगे एक्शन ले लेंगे सारे कैमरा तो चले गए आगे से इधर आओ ना बुला के कहना यार खान साहब के पास ले एक्शन ले लेंगे मैं पता चल गया कौन आदमी है और बाई गॉड के मैंने कसम कोई कुछ नहीं कहा और मैं कन्फ्यूजन हुआ मुझे पता है मैं एक्शन ले लूंगा ओके फिक्र ना करो चलो ये साहब थोड़ा आगे आओ फिरदौस साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनको आगे आने दें उस बात थोड़ा सा पीछे हो जाए आगे कैमरों की थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा मेरे से पीछे हो जाए थोड़ा सा नजर आ रहा है सबको जी फैसल थोड़ा सा ओके जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हमने बड़े तफसील से जो डॉक्यूमेंट्स देखी हैं जो भी जेआईटी की रिपोर्ट थी कल तो जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमें कई चीज़ें जल्दी में देखी थी क्योंकि अभी रिपोर्ट मिली थी अब हमने तफसील में रिपोर्ट देख ली है और मैं आज सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं थोड़ा पीछे हो जाए ना आप पीछे हो उस्मा पीछे थोड़ा तो मैं आज जो हमने अभी डिस्कस किया सारी रिपोर्ट हमने देखी है जेआईटी की रिपोर्ट देखी है मैं सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं हम अब मांगते शहबाज शरीफ का इस्तीफा मांगते हैं ये रिपोर्ट सारी देख के और इसहाक डार का तो फौरी तौर पर इस्तीफा मांगते हैं इसलिए कि वो मुल्क के खजाने पे एक मनी लॉन्ड्रर बैठा हुआ है ये भी साबित हो गया है कि जो उसने एक 164 के तहत एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी वो सच थी और अगर आप वो स्टेटमेंट पढ़ लें तो ये एक मनी लॉन्ड्रर है ये नवाज शरीफ का फ्रंट मैन पैसा लॉन्डर करके यानी कि यहां से चोरी का पैसा बाहर भेजता था ये है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर और इस फाइनेंस मिनिस्टर ने किसको लगाया है इसने लगाया हिजाजी को जो एससीसीपी के ऊपर है इसने लगाया नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट जो कि अपनी किताब में लिखता है कि सईद अहमद अपनी स्टेटमेंट में लिखता है कि वो भी मनी लॉन्ड्रर है यानी कौन से मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्टेटमेंट के तहत मनी लॉन्ड्रर होता है और किसकी कर है मनी लॉन्ड्रिंग प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर भी मनी लॉन्ड्रर फाइनेंस मिनिस्टर भी मनी लॉन्ड्रर और वो भी मनी लॉन्ड्रर वो जो है सईद अहमद जो नेशनल बैंक सबसे बड़े बैंक का प्रेसिडेंट बनाया इन्होंने और जो तीसरा इस्तीफा मैं मांग रहा हूं वो है शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रर इस रिपोर्ट के अंदर यह भी आ गया है कि शहबाज शरीफ का नाम था $8 मिलियन 80 करोड़ रुपए का जो इन्होंने सेटलमेंट की थी अल तौफीक बैंक लंदन में
اس میں شہباز شریف کا نام ہے. اس نے وہ جو 80 کروڑ روپیہ تھا یہ نمبر 2 تھا ریسپونڈنٹ جس نے سیٹل کیا تھا. اس نے سیٹل کی تھی وہ قرضہ. تو $8 ملین کدھر سے آیا؟ وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ قطری نے دیا تھا. اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ قطری اب جو ساری آپ ڈیٹیل پڑھیں تو جو ساری قوم کو پتا تھا وہ چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ قطری سارا قطری کا لیٹر قطری کی سٹیٹمنٹ سب فراڈ تھی. کیسے پتا چلی ہمیں؟ پتا تو خیر ہر آدمی پاکستانی کو تھا, چھابڑی والے کو, جس سے بھی پوچھ لیں سارے مذاق اڑا رہے تھے قطری کے خط کا. لیکن پتا ایسے چلا کہ دبئی کے جسٹس ڈپارٹمنٹ نے دبئی کی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کنفرم کیا ہے کہ وہ جو گلف سٹیل کا انہوں نے کہا نا کہ گلف سٹیل دبئی میں 1980 میں جب بیچی اس پیسے سے قطری کو دیا, جس قطری نے پھر باقی آگے لندن کے فلیٹس بھی اور حسن اور حسین نواز شریف اربوں پتی بنے. قطری نے پیسہ دیا, وہی قطری نے $8 ملین دیا یہ ان کو وہ قرضہ جو ان کو التوفیق بینک کی ججمنٹ تھی. تو قطری نے سب کچھ دینا تھا کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ قطری کو اس گلف سٹیل سے پیسہ ملا جس نے باقی سونے کی مرغی نے انڈے دیتی گئی. جب جسٹس ڈپارٹمنٹ دبئی کی کہتی ہے کہ اس گلف سٹیل میں پیسہ ہی نہیں تھا, بینکرپٹ تھی, اس کا مطلب قطری کے پاس تو کوئی پیسہ گیا ہی نہیں. پھر قطر کی گورنمنٹ نے کہا, ان کے بینک نے کہا کہ قطر سے ان دنوں میں کوئی پیسہ باہر نہیں گیا. وہ دوسرا جھوٹ پکڑا گیا. اور تیسری چیز کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ جو مریم نواز بینیفیشل اونر نہیں ہے, حسین نواز ہے, کیونکہ حسین نواز کو قطری نے پلاٹس دیے تھے سیٹلمنٹ کے تحت. تو اب تو پتا چل گیا ہے کہ پہلے تو قطری کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا. اور دوسری چیز بی وی آئی نے ان کی برٹش ورجن آئلینڈز کی کمپنی نے اٹیسٹ کیا ہے, جو کہ ICIJ کی ویب سائٹ پہ پہلے تھا, اور انہوں نے عدالت میں جھوٹ بولا کہ جناب ہمارا مریم تو ہے ہی نہیں. انہوں نے مانا ہی نہیں. جو چیزیں نکلی ساری دنیا میں, جو انکشاف ہوا پینما کا, ساری دنیا میں انکشاف ہوا. ایک آدمی نے, دنیا میں ہزاروں لوگوں کے نام آئے, ایک نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہے یہ جو ICIJ نے ویب سائٹ کے اوپر انکشاف تھا پینما کا. ایک نے نہیں کہا. انہوں نے بھی نہیں کہا. انہوں نے صرف عدالت کے اندر کہا کہ یہ غلط ہے. انہوں نے وہاں بالکل ان کے خلاف کوئی کیس نہیں کیا. یہاں کا غلط ہے. اب اٹیسٹڈ کاپی مل گئی ہے کہ مریم نواز بینیفیشری اونر ہے. اس کا مطلب کہ سارا جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا. پھر انہوں نے ایک ٹرسٹ ڈیڈ دکھائی. ٹرسٹ ڈیڈ کیا تھی کہ حسین نواز اور مریم نواز کے بیچ میں ٹرسٹ ڈیڈ تھی. وہ بھی ثابت ہو گئی. وہ کیسے ثابت ہوئی؟ برطانیہ کے اندر فرینزک ایکسپرٹس نے, انہوں نے وہاں بتایا کہ وہ جس فونٹ یعنی جس ٹائپ سے جو لکھا گیا تھا اس ٹرسٹ ڈیڈ میں, وہ انہوں نے کہا تھا 2006 میں ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا 2007 تک اس طرح کا فونٹ تھا ہی نہیں. یعنی کہ انہوں نے وہ بھی فراڈ لکھا. یہ بھی سارا آ گیا ہے. اور یہ باہر سے, یہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے یہ سرٹیفائی کیا کہ وہ فراڈ ہے. تو اس کا مطلب کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جھوٹ بولا. انہوں نے کیا کیا؟ جو پاکستان کے ادارے تھے, جو SCCP تھا, اس کو غلط استعمال کیا. SCCP سے انہوں نے SCCP کے حجازی نے ٹیمپر کی ڈاکیومنٹ سے, یہ بھی ایک جرم ہے. پھر IB کو غلط استعمال کیا, اور حسین نواز کو IB نے کمپیوٹر ان کے ہیک کر کے انہوں نے کوئی چیزیں جو نکالی جو سائبر کرائم میں جاتی ہے, وہ انہوں نے حسین نواز کو پکڑا دی. یعنی کہ جو آدمی عدالت میں جا رہا تھا, IB جس کا کام ہے پاکستان کے ٹیکس کے پیسے پہ جو کام کرتا ہے ادارہ, وہ ادارہ مجرموں کو بچا رہا تھا اور مجرموں کی مدد کر رہا تھا جو کہ عدالت کے اندر آیا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے FBR کا کیا رول رہا ہے. ہمیں پتا ہے کہ یہ جو سارے گورنمنٹ کے ادارے تھے سپریم کورٹ میں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے.
انہوں نے کہا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے, نیب کے چیئرمین نے آگے کام کچھ نہیں کر سکتے, ادارے تو پہلے سارے مفلوج تھے. اور یہ جب کہتے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑی سازش ہوئی اور یہ جے آئی ٹی نے ٹھیک کام نہیں کیا, جے آئی ٹی نے ٹھیک کام نہیں کیا, اس کا مطلب کیا ٹھیک کام نہیں کیا؟ جے آئی ٹی نے وہ کام نہیں کیا جو باقی اداروں نے شریفوں کے لیے نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ ان کا کام ٹھیک کام کا یہ ہے کہ ان کے لیے ان کی چوری چھپانے کے لیے جب ادارے ان کی مدد کرتے ہیں, جب جسے کہتے ہیں obstruct کرتے ہیں جسٹس کو, جب انصاف کے سامنے رکاوٹیں کرتی ہیں ان کو بچانے کے لیے, وہ ادارے ٹھیک ہیں. لیکن وہ ادارہ جو سپریم کورٹ کے نیچے بڑی مشکلوں سے, اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 60 دنوں میں اگر آپ وہ رپورٹ پڑھیں جس طرح کی انہوں نے ایویڈنس لے کے آئے ہیں, یہ جو ایویڈنس آئی ہے ساری قوم کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جے آئی ٹی کا, جس کو یہ نون لیگ اور ان کے سٹوجز, ان کے درباری ضمیر فروش لوگ, شرم نہیں آتی ٹی وی پہ جا کے. پھر بھی میں دیکھ رہا تھا کل وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم رپورٹ نہیں مانتے. میں ان ساروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی یہ قوم ان کو دیکھ لے, ان کی شکلیں دیکھیں ان سب کی. وہ جو 4 سٹوجز تھے جو وزیر آ کے بیٹھے ہوئے تھے, ان کی شکلیں دیکھ لیں. یہ سارے مجرم ہیں. یہ قوم کے پیسے پہ پلتے ہوئے, قوم کے پیسہ جو چوری ہوا ہے اس چوری کو بجائے چوروں کو پکڑنے کے یہ چوروں کو بچا رہے ہیں. یہ مجرم ہیں. ایک مجرم کی جو حمایت کرتا ہے وہ اکمپلس ہوتا ہے, وہ بھی مجرم ہوتا ہے. یہ جا کے جس طرح انہوں نے کھڑے ہو کے ٹی وی پہ, یعنی شرم نہیں آئی. جو رپورٹ آ گئی ہے ان کو تو منہ دکھانا نہیں چاہیے. جو 1 سال سے یہ کھڑے ہو کے باہر جو ہر قسم کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, آنکھوں میں دھول پھینکتے ہیں, یہ 1 سال سے کریں. یہ کس منہ سے اب جا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر؟ رپورٹ تو پڑھیں. دبئی کی جسٹس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے, بی وی آئی برطانیہ کے برٹش ورجن آئیلینڈز کی ان کی ایف آئی کی رپورٹ ہے, پاکستان کی رپورٹ نہیں ہے. پھر دبئی کی گورنمنٹ نے بتا دیا کہ نواز شریف بینیفیشری اونر ہے ایک کمپنی کا, 2014 تک اس سے تنخواہ لیتا تھا جو اس نے ڈکلیئر نہیں کی. تو ان سے تو پوچھیں کہ سازش ہوگی جناب. یہ تو اب پکڑے گئے ہیں, پہلے رنگے ہاتھ پکڑے گئے تھے. جو ذلت اب آپ کو مل رہی ہے, جتنے اب آپ کوشش کریں گے نا کہ یہ بہانے مارنے کے لیے, اتنا اور ذلیل ہونے جا رہے ہیں. یہ صرف ان کا راستہ, ان کا جو آگے جس طرف راستے پہ جا رہے ہیں, یہ سارے تینوں کو جو میں کہہ رہا ہوں ریزائن کریں. ریزگنیشن کافی نہیں ہے. ان کا جو اب گھر ہوگا وہ اڈیالہ جیل ہے. اگر ان لوگوں کو یہ جیل میں نہیں جائیں گے جنہوں نے اربوں روپے کی, ان کے بچے اربوں پتی ہیں. ان کے ذرا رپورٹ پڑھیں کہ جب وہ چھوٹے 90s میں تو بچے سارے سٹوڈنٹس تھے, کدھر سے ان کے پاس پیسہ ہے؟ ایک دم 90s میں اربوں پتی بن گئے جب پرائم منسٹر بنا. کون سا کام کیا تھا انہوں نے؟ وہ تو سٹوڈنٹس تھے. انہوں نے چوری کر کے, اسحاق ڈار نے, یہ شہباز شریف جو اپنے آپ کو مافیائی بننا شروع ہو گیا ہیٹ شرٹ پہن کے, اور یہ ادھر سے نواز شریف, ان کے ساروں کے بچے سب اربوں پتی بن گئے. اور ان سے پوچھو تو کہے جی ہمیں پتہ نہیں ہے. نواز شریف کہتے جی وہ نواز شریف کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وہ دادے کو, بچارے دادے کو, بچوں کے دادے یعنی نواز شریف نے اپنے باپ کو, اس کو بھی پھنسا دیا کہ جی باپ نے کانٹریکٹ کیا تھا قطری کے ساتھ. یار کوئی شرم ہو کہ اپنے آپ کو, باپ کو آپ نے کہہ دیا. یہی نہیں کہ ایک جھوٹ بولا کہ باپ نے کوئی بزنس ڈیل کی جو اب پتہ چلا ہے وہ بزنس ڈیل ہوئی نہیں تھی, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ نے کنسیل کیے ایسٹس. اگر وہ ہوئی بھی تھی تو پھر اس نے کنسیل کیا تھا ایسٹس, باپ کے اوپر ڈال دیا, بچوں کے اوپر ڈال دیا, اور نواز شریف خود مظلوم بن رہے ہیں. ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے. جیلوں میں اس لیے ڈالنا چاہیے کہ ہمارے جیل بھرے ہوئے غریب لوگوں سے, چھوٹی چھوٹی چوریوں میں, مہنگائی کا عالم دیکھیں, بے روزگاری دیکھیں جتنی پاکستان میں نوجوان بے روزگار پھر رہا ہے. وہ بیچارے جیلوں میں چھوٹی چھوٹی چوریوں پہ. یہ اربوں روپے کی چوری, پھر منی لانڈرنگ, چوری کر کے پیسہ باہر لے جانا. یہ بڑے ہم جی جے آئی ٹی کی رپورٹ نہیں مانتے. وہی جے آئی ٹی جس کے اوپر مٹھائیاں بانٹی تھی, اب رپورٹ نہیں مانتے کیونکہ جے آئی ٹی نے وہ کام نہیں کیا جو ایس سی سی پی نے ان کے لیے نہیں کیا ہے, جو ایف بی آر نے ان کے لیے فالس ڈاکیومنٹس نہیں بنائے, جو آئی بی نے ان کے لیے کام نہیں کیا. ساروں نے جو ان کی مدد نہیں کرتا ادارہ وہ ان کے خلاف ہے.
जब तक ठीक थी जी, JIT मिठाइयां बांट रही थी, और पता चला कि जब वो JIT के ऊपर पैसा नहीं चला, JIT को खरीद नहीं सके, उसके बाद JIT साजिश होगी, इंटरनेशनल साजिश है। शर्म करें। मैं ये सारे जो नून लीग वाले टीवी पे जाते हैं और जो मैं इनको देखता रहा हूं, जो मोटू गैंग है, आपको शर्म से डूब जाना चाहिए। आपको शर्म से डूब जाना चाहिए कि कौम का पैसा चोरी होकर मुल्क से बाहर जाता है और आप उन मुजरिमों की दिफा कर रहे हैं। वो मुल्क जिधर 45% पाकिस्तान के बच्चे पूरी खुराक ना मिलने की वजह से स्टंटेड ग्रोथ है, ना कद पे पहुंचते हैं, ना ज़हन उगता है, क्योंकि हम उनको खाना नहीं देख सकते। सारे बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा परसेंटेज इस मुल्क में बच्चे मरते हैं क्यों गंदा पानी पीने की बीमारियों से, सबसे ज्यादा। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है, और ये मुजरिमों का पेट ही नहीं भरता। ये भी सारा टब्बर चोरी करने के लिए लगा हुआ है, सारा टब्बर पैसा बना के बाहर जा रहा है, सारा टब्बर झूठ बोल रहा है। पता क्या चला है कि सारे झूठ बोल रहे थे। पता ये चला कि कोई सच ही नहीं बोला इन्होंने, ना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने सच बोला, ना इन्होंने नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट पे सच बोला। टीवी पे आके लगा ये झूठ बोलते हैं, सारे झूठे निकले हैं, सारी फैमिली पकड़ी गई है। यानी कि वो कह रहे हैं हमारे 3 नस्लों से इत्तेसाब हो रहा है। वो एक बड़ा अच्छा सोशल मीडिया को मैं दाद देता हूं, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 3 नस्लों से ही हम झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। सारी नस्लें चोरी कर रही हैं, सारों का इन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेंज किए, सुप्रीम कोर्ट में पर्जरी की। देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आप झूठ बोलते हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स देते हैं, ये जुर्म है, ये भी जुर्म है। तो और चौथा जिसको मैं डिमांड करता हूं कि वो रिजाइन करे, वो है एयाज सादिक। एयाज सादिक, आपने पार्लियामेंट का जो स्पीकर होता है वो एक इदारा होता है, वो बैलेंस करता है, उसका काम होता है अपहोल्ड करे सैंक्टिटी ऑफ द पार्लियामेंट। आपने नवाज शरीफ जो साबित हो गया कि पनामा में ये पकड़े गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग पे, करप्शन पे, टैक्स इवेजन पे, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स पे, और अब पर्जरी, आपने उसका रेफरेंस आगे नहीं भेजा इलेक्शन कमीशन ने। मेरा रेफरेंस भेजा जिसका कोई चीज निकली नहीं थी। बाहर से कमाई, हलाल का पैसा कमा के पाकिस्तान पैसा लेके आता, मुझे भेज दिया। आप बिल्कुल स्पीकर नहीं रह सकते, कोई आपको स्पीकर मानने के लिए तैयार नहीं। आपने सारी अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। अगर अपनी इज्जत का ख्याल है तो आपको रिजाइन करना चाहिए। जी ये बताइएगा कि आपको इतना यकीन है कि इतनी सारी चीजें आने के बाद सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को नाअहल करार देगी? जब आपको इतना यकीन है उसके बाद भी आप इस्तीफे का मुतालबा क्यों कर रहे हैं, दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं प्रेशर बढ़ाने के लिए? क्या आपको लगता है कि इस सब के बाद भी सुप्रीम कोर्ट कोई सेफ मैसेज दे सकती है मियां नवाज शरीफ को? देखिए, जो हर ओहदे का उसकी सैंक्टिटी होती है, उसका एक रिस्पेक्ट होता है। जितना आपका बड़ा ओहदा होता जाए, जितनी आपके पास जिम्मेदारियां बढ़ती जाएं, उतनी ज्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप उस ओहदे को, उसकी पोजीशन को रिस्पेक्ट करवाएं, उसकी क्रेडिबिलिटी रह जाए। आप मुझे यह बताएं कि मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर है इसहाक डार, कन्फेस्ड मनी लॉन्ड्रर है। उन्होंने तहकीकात की कि जो इसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी वो सारी ठीक थी, यानी इसने काजी फैमिली, यानी ये पूरा फ्रॉड किया इसने नवाज शरीफ के लिए। तो जब वो स्टेटमेंट ठीक निकला ही है, मुझे बताएं क्या इसको पाकिस्तान के फाइनेंस के ऊपर बैठना चाहिए, पाकिस्तान के खजाने को कंट्रोल करना चाहिए, पाकिस्तान के नेशनल बैंक को इसको ऊपर बैठना चाहिए, स्टेट बैंक के आदमी इसको अपॉइंट करना चाहिए? क्या वो आदमी जो एक मनी लॉन्ड्रर है, फ्रॉड है, पढ़ें तो सही जो उन्होंने इसहाक डार के बारे में लिखा है और तहकीकात की है। तो इसलिए एक उसको जाना चाहिए, दूसरा वो शहबाज शरीफ, उसको इसलिए जाना चाहिए कि उसका तो डायरेक्टली नाम आ गया है, वो तो सीधा सीधा पकड़ा गया उसके ऊपर कि इन्होंने $8 बिलियन दिया है वहां इंग्लैंड में सेटलमेंट में। तो कतरी एक्सप्लेनेशन था, जब कतरी नहीं रह गया, जब कतरी का सारा फ्रॉड निकलाया, तो इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से उन्होंने वो कर्जा वापस किया। हाँ, और शहबाज शरीफ के खिलाफ हम अब रेफरेंस करने लगे हैं, हम जाने लगे हैं अदालत में इसके खिलाफ। उसी पे नहीं, एक तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में ये जो अब आ गए हैं सारे हमारे पास सबूत अल तौफीक बैंक केस में, बल्कि इसने जो 3 शुगर मिल जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज थे जिधर इजाजत नहीं थी शुगर मिल लगाने की,
اس نے اپنے آپ کو ہی اپنی فیملی کو اس نے اجازت دے دی، جس کو عدالت نے لکھا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں جو جج نے لکھا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، انہوں نے اپنی پوزیشن استعمال کی ہے اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جس کو کرپشن کہتے ہیں۔ جی باری باری چار وزراء نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے ٹوٹلی اس رپورٹ کو ریجیکٹ کیا ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی بات کی ہے، پرخچے اڑانے کی بات کی ہے، تو اس بارے میں آپ بتائیں کہ یہ حالات کس طرح جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ عمران نامہ میں اس کو کمپلیمنٹ سمجھتا ہوں، اگر وہ کہہ رہے ہیں عمران نامہ ہے، اس کا مطلب جو میں لگا ہوا تھا کہنے طوطے کی طرح لگا ہوا تھا، ایک ریکارڈ پھنسے ہوئے ریکارڈ کی طرح کہتا جا رہا، وہ سارا سچ نکلا ہے، یعنی میں سچ بول رہا تھا، میں تو اس کو کمپلیمنٹ سمجھتا ہوں۔ اور انشاءاللہ ان چاروں کا بھی راستہ وہ جیل میں ہے۔ ایک منٹ ٹھہر جائے، یہ جیل میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت صرف اور صرف وہ اس رپورٹ کے بعد اگر جو بھی آج نواز شریف کی دفاع کر رہا ہے نا اور شریف خاندان کی، اس کا مطلب پیسہ چلا ہوا ہے، یا اس کے اوپر پیسہ چلا ہوا ہے جس طرح انہوں نے میر شکیل الرحمان کے جنگ گروپ کے اوپر پیسہ چلایا، اور یا ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ کرپشن میں پکڑا گیا اگلی باری ان کی ہے، اور ادھر جو ان کے اوپر جس طرح پرائز بانڈ بنا کے اربوں پتی بن گیا ہے، یعنی عجیب عجیب یہ طریقے سے پیسے بنتا ہے نا، اور جو 480 ارب روپیہ کا آتے ساتھ ہی انہوں نے سرکولر ڈیٹ میں 480 ارب روپیہ دیا ہے۔ سینٹ کی جو فائنانس کمیٹی ہے اس نے کہا اس میں تقریباً 180 ارب روپیہ مشکوک ہے، آڈیٹر جنرل نے بھی کہا 180 ارب روپیہ، یعنی ان کی کرپشن سوچیں، اس لیے ان کو دفاع کرنی پڑ رہی ہے یہ کرپٹ مافیا کو، کیونکہ یہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے۔ یہ کہا تھا کہ قوم انتظار کر رہی ہے، اگر امپلیمنٹ نہ کیا گیا تو ہم کال دیں گے۔ آپ یہ بتائیے گا، وہ تو ریویو میں جا رہے ہیں، آپ ایپلیکینٹ ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سڑکوں میں جا رہے ہیں، دیکھیں ریویو میں یا بابروان کھڑے ہیں، ریویو میں جانے کا وقت چلا گیا ہے۔ ان کو چاہیے تھا شروع میں جب یہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے تب ان کو چاہیے تھا جے آئی ٹی کو آبجیکشن کرتے ہیں، انہوں نے تو کیا نہیں، تو اب کون سے ریویو پہ جانا ہے؟ یہ تو سپریم کورٹ ہے، یہ تو آخری ہے، ایپیکس عدالت ہے، اس کے اوپر کدھر جانا ہے؟ اس لیے ہم صرف دیکھ رہے ہیں، ہم نے آج فیصلہ کیا، بلکہ بڑی پریشر ہے پارٹی کی طرف سے، پارٹی ساری آنا چاہتی تھی یہاں خوشیاں بنانے کے لیے، کیونکہ یہ پاکستان میں بہت بڑا ایک چیز ہوئی ہے، ساری قوم خوش ہے، باہر سے لوگ خوش ہیں کہ کبھی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کرپٹ مافیا کا کوئی بھی احتساب کرے گا۔ تو لیکن ہم نے آج فیصلہ کیا کہ ہم کیونکہ سپریم کورٹ میں منڈے کو ان کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، تو ہم اب اس کے انتظار کریں گے، لیکن جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم جناب مانتے نہیں ہیں، رپورٹ مانتے نہیں ہیں، ذرا کچھ کر کے تو دکھائیں، یہ جو کوئی ڈرا رہے ہیں نا لوگوں کے لوگ نکالیں گے، ذرا لوگ نکال کے تو دکھائیں، ہم آپ کو پھر لوگ نکال کے دکھائیں گے۔ آخری کوشچن جی، دیکھیں میں یہ آپ کو بتاؤں، جو چیز عدالت میرے سے مانگے گی وہ میں دوں گا۔ میں نے انہوں نے پوچھا کہ جناب کوئی ہمیں پیسے تو بتائیں کہ آپ نے یہ فلیٹ کس پیسے سے لیا۔ آپ سوچے 40 سال پرانا جو میری اگریمنٹ ہوئی تھی چینل 9 کے ساتھ آسٹریلیا میں، کتنے پیسے اس اگریمنٹ کے تھے وہ بھی میں نے سپریم کورٹ کو پہنچا دیے، جبکہ وہ ورلڈ سیریز کرکٹ ختم ہی ہو گئی تھی، وہ 3 سال کے بعد ختم ہو گئی تھی جو میرا کانٹریکٹ تھا، اس کے باوجود جو چیز عدالت میرے سے مانگے گی وہ میں پہنچاؤں گا۔ 1 ہفتے کے نوٹس میں جمائمہ جس سے 13 سال پہلے میری طلاق ہو چکی تھی، اس نے 15 سال پرانی ڈاکیومنٹس بینکنگ ٹرانزیکشن بھیج دی، تو میں کھڑا ہوں، عدالت جو چیز میرے سے چاہے گی میں پیش کروں گا ان کے سامنے۔ نہیں بلائے نہیں، مجھے بلائے نہیں ہے۔